الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تمام حمد و ثنا و تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات، مالک انس و جاں، مدبر و انس و جاں ہیں. اس کے بعد اربوں خربوں درود و سلام اس پیاری ذات اقدس پر، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جس نے اپنی گناہگار امت کی بخشش کے لیے رات کی تاریکیوں میں اپنے قیمتی آنسو اللہ کے حضور پیش کیے. قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اس آیت کا صحیح معنی و مفہوم اس منبر رسول کے صدقے آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے جمعۃ المبارک پر ایک سلسلہ ہمارا چل رہا ہے والدین کی حقوق کے حوالے سے، والدین کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے. انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے کنٹینیو کریں گے. کچھ احادیث آپ کے گوش گزار کروں گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اس آیت کا صحیح معنی و مفہوم آپ تک اس منبر رسول کے صدقے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے متعدد قیامت کی نشانیاں بتائیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی قیامت کے حوالے سے متعدد بار ذکر آیا کہ قیامت آنے والی ہے، اور قیامت کی طرح طرح کی نشانیاں بتائیں. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ جاؤ کہ اب قیامت قریب ہے. اور قیامت کے حوالے سے آپ بخوبی جانتے ہیں کہ قیامت کا دن کیسا دن ہوگا، بڑا ہی ہولناک دن ہوگا. اور اس دن جس نے جس طرح کی زندگی گزاری ہوگی ویسے ہی اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو قیامت کا دن جو ہے مومنین کے لیے تو خوشخبری کا دن ہوگا. ان لوگوں کے لیے کہ جن کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ تو خوشی سے سب کو بتائیں گے، لیکن جن کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا گیا تو وہ روئیں گے اور چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے ہائے آج ہمارے ساتھ کیا ہوا. تو بڑا ہی ہولناک دن ہے قیامت کا دن. تو یہ قیامت کے دن کے حوالے سے آپ علیہ السلام نے متعدد نشانیاں بیان فرمائی. ایک مرتبہ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی. تو آپ علیہ السلام نے سوال کو سن کر خاموشی اختیار کی. پھر دوبارہ انہوں نے سوال کیا حضور یہ قیامت کب آئے گی. آپ نے پھر سکوت اختیار فرمایا. پھر وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی. جب تیسری دفعہ یہ سوال پوچھا تو آپ علیہ السلام کا چہرے کی جو رنگت ہے یہ متغیر ہو گئی. آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ علیہ السلام جلال میں آ گئے.
اور آپ نے جو صحابی سوال کرنے والے تھے ان سے پوچھا کہ قیامت کے متعلق پوچھتے ہو، یہ بتاؤ قیامت کی تیاری کیا کی ہے تم نے؟ تمہیں قیامت کی جلدی جلدی پڑی ہے کہ قیامت آئے گی، کب آئے گی، بار بار یہ سوال دہرا رہے ہو، یہ بتاؤ کہ قیامت کی تیاری کیا کی ہے تم نے جو تمہیں اتنی جلدی پڑی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے حوالے سے دیکھا، صحابی سے پوچھا کہ تم نے تیاری کیا کی؟ قیامت کی تو بڑی جلدی ہے، جو ہولناک دن ہے اس دن کہ جس دن مائیں اپنے بچوں سے جان چھڑائیں گی، باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر راہ فرار اختیار کرے گا، ایک دوسرے کے رشتے کی پہچان ختم ہو جائے گی، اس دن کے بارے میں پوچھ تو رہے ہو، بتاؤ اس کی تیاری کیا کی؟ ایک اور صحابی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ کیا قیامت کے دن کے حوالے سے تو آپ نے فرمایا کہ برہنہ سب اٹھائے جائیں گے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے حضور ہمیں شرم نہیں آئے گی کہ ہم برہنہ ہوں گے سارے اور میدان محشر میں جمع ہوں گے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو قیامت کا ہولناک دن ہے، جس دن ہم اس حالت کے اندر اٹھائے جائیں گے، اس دن اپنا ہوش و حواس بھی ہوگا ہمارا کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ پائیں، اس دن تو ہمیں اپنی اپنی لگی ہوگی، اور تم اس دن کے بارے میں کہتے ہو کہ ہم برہنہ اٹھائیں گے ایک دوسرے کو دیکھ کر، شرم نہیں آئے گی؟ شرم تو کہاں، ہمیں اپنا ہوش و حواس نہیں ہوگا۔ تو یہ جو قیامت کی نشانیاں اور قیامت کا دن ہے، یہ بڑا ہولناک دن ہے، اور اس حوالے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، اور یہ نشانی پوری بھی ہو چکی ہے، وہ نشانی کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں والدین کو ذلیل کیا جائے گا اولاد کی طرف سے، ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا اولاد کی طرف سے، باپ کو ذلیل کیا جائے گا اولاد کی طرف سے، یہ قرب قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ تو اب اس حدیث مبارکہ کے اوپر غور کریں، کیا آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہے کہ نوجوان اولاد، نوجوان نسل ہماری اپنے ہی والدین کو ذلیل کرتی ہے؟ کیا ایسی نشانی آج نہیں پائی جاتی؟ ہر گھر کے اندر یہ معاملہ ہے۔ میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ہر گھر سے یہ شکایت ملے گی۔ تو یہ جو نشانی قیامت کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی، یہ اب تقریباً پوری ہو چکی ہے کہ نوجوان نسل آج والدین کو ذلیل کرنے کے حوالے سے بالکل بھی نہیں جھجکتے، وہ تو کہتے ہیں یہ ہمارا مشغلہ ہے والدین کو ذلیل کرنے کے حوالے سے۔ تو یہ قیامت کی نشانی پوری ہو چکی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ قیامت اب قریب ہے، قیامت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ پر لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 1000 کی تعداد میں ولی اکٹھے ہو جائیں، اور ولیوں کو جانتے ہیں جو اللہ کے سب سے بڑے پیارے، اللہ کے مقربین بندے، فرمایا کہ یہ 1000 کی تعداد میں سارے اکٹھے ہو جائیں، اور سب ولیوں کی دعا صرف اور صرف رب کی بارگاہ میں یہ ہو کہ اللہ پاک یہ جو نافرمان بچہ بیٹھا اپنے والدین کا تو اسے بخش دے۔ یہ تھوڑی سی قابل توجہ بات ہے، غور کریے گا کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ 1000 تعداد ہو ولیوں کی، حالانکہ ایک ولی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے تو عرش کو ہلا دیں۔ فرمایا کہ 1000 کی تعداد ہو، اور ان کی تعداد کے اندر سب ولیوں کا منشا اور مقصد یہی ہو کہ ہم اسی خاطر بیٹھے ہیں کہ یہ جو نافرمان بچہ ہے اس کی مغفرت کروا لیں، ان کی دعا یہی ہو۔ تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ وہ ولی 1000 کی تعداد میں یہ دعا کرتے رہیں، اور ایک طرف ایک باپ اکیلا بیٹھ کر اس نافرمان کے حوالے سے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ پاک ان ولیوں کی دعا میرے نافرمان بچے کے حوالے سے اس دعا کو قبول نہ فرما، تو اللہ تبارک و تعالی ولیوں کی دعاؤں کو رد کر دے گا اور اس باپ کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ یعنی والدین کی جو ناراضگی ہے اعلیٰ حضرت نے کیسے لکھی کہ ولیوں کی تعداد 1000 ہو، اور منشا بھی یہی ہو، مقصد بھی یہی ہو، اور دعا بھی یہی ہو کہ اللہ پاک اس نافرمان بچے کو بخش دے، لیکن اس بچے کا باپ بیٹھ کر یہ دعا کرے اللہ پاک اس کو نہیں بخشنا، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کی جو دعا ہے اس دعا کو رد فرما دے گا اور اس باپ کی دعا کو قبول فرما لے گا، کہے گا ہاں بالکل میری رضا اس کے باپ کی رضا میں رکھی ہے، میری رضا اس کے باپ کی رضا میں ہی رکھی ہے۔ اور متعدد مقامات پر احادیث کے اندر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بتایا کہ تمہاری رضا، تمہاری جنت، تمہارے رب کی رضامندی وہ تمہارے باپ کی رضامندی کے اندر ہے، تمہاری والدہ کی رضامندی تمہارے رب کی رضامندی کے اندر ہے۔
اگر ماں باپ راضی ہیں تو تمہارا رب بھی راضی ہے، تمہارا رسول بھی راضی ہے، تمہاری والدہ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ تو یہ جو والدین کے حوالے سے حقوق ہیں، اس کے حوالے سے تو آج کل نوجوان نسل بالکل ہی غافل ہو چکی ہے۔ والدین آج طرح طرح سے جو ہے ذلیل کیے جاتے ہیں، مائیں آج کل طرح طرح سے ذلیل ہو۔ یہ واقعات دیکھنے ہو تو آپ یوٹیوب دیکھ لیں، اسی طرح سوشل میڈیا دیکھ لیں، آپ کو طرح طرح کے واقعات ملیں گے، طرح طرح کے سگی اولاد کے حوالے سے واقعات ملیں گے کہ سگی اولاد نے والدین کے ساتھ کیا کیا کیا۔ اچھا، یہ جو نوجوان نسل ہے تو والدین سے کبھی راضی نہیں ہوتی نا، ان کا تو منشا ہی، ان کے ذہن کے اندر ہی ایک چیز فٹ ہے، میرے باپ نے میرے لیے کیا ہے، میری ماں نے میرے لیے کیا ہے۔ اور یہی بعض اوقات بچے کہتے بھی ہیں والدین سے، ابا تم نے کیا ہے ساری زندگی، اماں تم نے کیا ساری زندگی ہمارے لیے، تم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، اب تمہارا بڑھاپا آ گیا، تم نے تو ایک چھت تک نہیں بنائی، تم نے تو ہمارے لیے یہ نہیں کیا، طرح طرح کے طعنے زنی کرنا۔ تو یہ تو آج کل کا نوجوان نسل کا مشغلہ ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ بچے نوجوان اپنے باپ سے کہتے ہیں بار بار، ابا جان تم نے ہمارے لیے کیا ہے، تم نے تو آج تک کچھ کیا ہی نہیں۔ تو باپ جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگا تو اس نے سب بچوں کو بلایا، کہا بیٹا تمہارا شکوہ کیا تھا کہ میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا؟ تو بچوں نے کہا ہاں ہمارے لیے آپ نے کچھ نہیں کہا۔ تو اس نے والد نے کہا کہ میں مرنے والا ہوں اور تمہارے لیے میں نے بہت کچھ کیا ہے، تم ایک کام کرنا، میرے مرنے کے بعد تدفین کے بعد فلاں جگہ صندوق رکھی ہے، اس صندوق کے اندر ایک ورقہ رکھا ہے، اس کو اٹھا لینا اور اس کے اندر ہی تمہارے لیے ساری جائیداد ہے۔ چنانچہ بچوں نے جلدی جلدی تدفین کی، جلدی جلدی جو معاملات تھے وہ کیے، جائیداد کی لالچ کے ہمارے ابا نے کیا ہے ہم دیکھیں تو صحیح۔ چنانچہ وہ کیا بچوں نے صندوق کھولا تو صندوق کے اندر لکھا ہوا تھا بیٹا تمہارے لیے جو کچھ بھی میں نے کیا ہے وہ اس مکان کی زمین کے اندر دفن ہے، تم کھود کر نکال لو۔ اب اس کے اندر جگہ مخصوص نہیں لکھی کہ کون سی جگہ کھودنی ہے۔ تو بچوں نے کیا کیا، پہلے صحن کھودا، کچھ نہیں ملا، ایسے کھودتے ایک بنا بنایا مکان انہوں نے اپنے ہاتھ سے تباہ کر دیا، بنا بنایا مکان۔ اور جب وہ تباہ ہو گیا اور زمین کے اندر سے پھر ایک پرچہ نکلا اور اس پرچے پہ لکھا تھا کہ اے میری نالائق اولاد، تم کہتے تھے میں نے تمہارے لیے کیا ہے، اب یہ گھر تم بنا کر دکھانا، پھر میں تم سے پوچھوں گا کہ میں نے تمہارے لیے کیا تھا۔ تو یہ جو گھر بنانا تھا یہ کوئی آسان تو نہیں تھا، ایک چھت بنا کر دی اور طرح طرح کے طعنے زنی کیے۔ تو باپ نے کہا کہ اب اسے توڑ چکے ہو تم، اب تم اسے بنا کر دکھانا، پھر میں تم سے پوچھوں گا کہ یہ کس طرح بنتا ہے، کس طرح محنت کرنی پڑتی ہے، کس طرح راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، کس طرح کی محنت کرنی پڑتی ہے، اب تم کر کے دکھاؤ۔ اب وہ بچے سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم سے تو چھت ہی چھن گئی، ہم سے تو چھت ہی چھن گئی جس چھت کے نیچے رہتے تھے۔ تو آج کل کی نوجوان نسل کا معاملہ یہی ہے، وہ والدین سے یہی کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہے۔ تو زندگی جو والدین جس طرح کی گزار رہے ہیں وہ تو پھر ان کو پتہ کہ ہم زندگی کس طرح کی گزار رہے ہیں، اپنی اولاد کے دکھ سکھ کے لیے، آگے کی فیوچر پلان کے لیے وہ طرح طرح کی کس طرح کی آزمائشوں سے گزرتے ہیں، وہ تو پھر والدین ہی جانے۔ اور پھر جب اپنی اولاد ہوتی ہے، پھر جب اپنی اولاد کے لیے محنت کرتا نا، پھر اسے یہ خیال آتا ہے کہ یار میرے والدین نے بھی اس طرح کی محنت کی تھی، میرے ماں باپ نے بھی اس طرح وہ کیے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جو ایک سلسلہ چلا ہے طویل والدین کے حقوق کے حوالے سے، یہاں بیٹھنا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں، اگر کوئی غلطی ہے کوتاہی ہے تو اس کو درست کر لیں، بیٹھنے کا مقصد یہ ہے۔ تو یہ جو ایک سلسلہ طویل چلا ہے، اگر کسی کے اندر غلطی ہے، میرے اندر ہے تو میں اپنی غلطی کو درست کروں، آپ میں سے کسی کے اندر ہے، خاص کر نوجوان نسل جن کے والدین زندہ ہیں ابھی اور جو ابھی ان والدین کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے، جب چلے جائیں گے پھر سمجھ آ جائے گی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کتنی بڑی نعمت تھی جو آج ہم سے ضائع ہو گئی۔ تو والدین کی خدمت کے حوالے سے بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت اویس قرنی کا آپ نے نام سنا ہوگا، کتنا بڑا نام ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صرف اس وجہ سے نہیں حاضر ہوئے کہ والدہ کی خدمت کرنی تھی، انہوں نے والدہ کی خدمت کے اندر مشغول تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اویس قرنی کی والدہ کی خدمت کی وجہ سے کئی مرتبہ، متعدد مرتبہ خواب کے اندر آپ نے ان کو زیارت کروائی کہ اویس قرنی یہاں نہیں آ سکتے تو کوئی بات نہیں، خواب کے اندر ہی مجھے دیکھ لو۔ اور یہاں تک فرمایا کہ اپنے صحابہ سے کہے صحابہ تم میں سے کوئی اگر اویس قرنی کو ملے، اویس قرنی کو ملے تو
تو اس سے کہنا کہ تم سے حضور نے کہا ہے، تم سے تمہارے آقا نے کہا ہے کہ میری امت کی مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھا دیں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ حضور کے سامنے جان نثار صحابہ، حضور کے تربیت یافتہ صحابہ سامنے بیٹھے ہوں اور ان سے حضور کہیں کہ اے میرے صحابہ، تم میں سے کسی کی اگر ملاقات ہو ویسے کرنی سے، اور اسے تم یہ کہنا کہ حضور نے تمہارے لیے کہا ہے کہ میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کریں، تو بتائیں صحابہ کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو صحابہ نے پوچھا حضور ایسا ان کا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو یہ فضیلت مل رہی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس نے اپنی والدہ کو اتنا خوش کیا ویسے کرنی نے، اتنا خوش کیا ہے کہ اگر وہ اللہ کی قسم اٹھا کر دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسی کرنے کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا۔ یعنی اویس قرنی نے اس طرح کی والدہ کی خدمت کی۔ آج والدین کو بوجھ سمجھتے ہم، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت اویس قرنی جب جنت کے اندر جانے لگیں گے تو روک لیا جائے گا، اور حضرت اویس قرنی پریشان ہوں گے کہ مجھے کیوں روکا گیا ہے؟ تو غیب سے آواز آئے گی اویس قرنی اکیلے جنت کے اندر جاؤ گے، پیچھے تو مڑ کر دیکھو۔ چنانچہ اویس قرنی پیچھے مڑ کر دیکھیں گے، کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد کے اندر جہنمی موجود ہوں گے، اور اللہ پاک فرمائے گا کہ اے ویسے کرنی، اگر تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دو تو میں ان کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ تمہاری اس عمل کی وجہ سے تم اگر ان کے لیے دعا کر دو تو میں انہیں جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ یہ جو رتبہ ملا یہ کس کی وجہ سے؟ والدہ کی وجہ سے، والدہ کی خدمت کی وجہ سے۔ تو آج تو والدین کو جو ذلیل کیا جاتا ہے، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ والدین کو ذلیل کیا جائے گا۔ پنجاب کا ایک شہر ہے، غالباً چیچا وطنی ہے شاید، وہاں کا ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک شخص تھا، اس نے اپنی زندگی کی کہانی مولانا عبدالشکور دین پوری کو بتائی کہ اس پر کس طرح زندگی گزری۔ وہ کہتا ہے کہ میرے والد بکال کر گئے بچپن کے اندر، اور میں اور میری والدہ تھے، اکلوتا تھا میں، اور جب والد کا سایہ چلا گیا تو پھر میں چھچورا بن گیا، لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، راتوں کو دیر سے آنا، میری بوڑھی ماں میرے لیے پریشان ہوتی، جب تک گھر پہ نہ آتا وہ پریشان رہتی، تو ایسے روز جو ہے والدہ میرے لیے رات کو جاگتی، میرا روز کا معمول بن چکا تھا کہ میں روز رات کو لیٹ آؤں۔ چنانچہ وہ شخص کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں کافی لیٹ آیا، جب گھر پہ آیا تو والدہ میری پریشان، پوچھا کہ بیٹا کہاں گئے تھے اتنی دیر سے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اماں جان دوستوں کے ساتھ گیا تھا، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد ہمارا پروگرام بن گیا کہ ہم فلم دیکھیں، ہم سینما چلے گئے، وہاں فلم دیکھی، اور پھر اب یہاں آ گیا ہوں۔ تو والدہ کہنے لگی کہ تمہارے باپ نے تو کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کی تھی کہ تم اتنے بگڑ گئے ہو کہ اب سینما تک پہنچ گئے، ایسے نالائق دوستوں کے ساتھ بیٹھنے لگ گئے، تمہارے باپ نے تو تربیت کے اندر کوئی ایسی کمی نہیں چھوڑی تھی، تم کیا کر رہے ہو یہ؟ تو وہ شخص کہنے لگا پھر میں نے اپنی والدہ کے اوپر غصہ کیا، اور میں نے کہا اماں جان آپ کی باتیں سننے کے لیے نہیں، آپ مجھے جلدی جلدی کھانا دو۔ تو والدہ کہنے لگی بیٹا کھانا میں نے بھی نہیں کھایا، کھانا میں نے بھی نہیں کھایا، مل کر کھاتے ہیں، تھوڑا سا انتظار کرو تمہیں کھانا گرم کر کے دے دوں۔ چنانچہ وہ کھانا گرم کرنے لگی تو بیٹے کو اور غصہ آ گیا، طیش آ گیا، اور کہنے لگا اماں جان اتنی لیٹ آیا ہوں، ابھی نیند آ رہی ہے اور ابھی تک کھانا تم نے گرم نہیں کیا، مجھے بھوک لگ رہی ہے، جلدی سے کھانا دو۔ تو والدہ نے کہا بیٹا ابھی کھانا دیتی ہوں۔ تو کہنے لگا کہ میرے اندر اور غصہ آیا، تو میں نے والدہ سے کہا کہ مجھے کھانا دیتی ہو یا میں کچھ اور کروں؟ تو میری والدہ نے کہا اور کیا کرو گے کچھ؟ تو اس نے کہا اچھا میں اور کیا کروں گا؟ کہتا ہے کہ اس دن پھر میں نے اپنی والدہ کے اوپر ہاتھ اٹھایا، اور ہاتھ ایسا اٹھایا کہ جوتی اپنے پاؤں سے نکالی اور اپنی ماں کو ماری، اور پھر پاؤں سے ٹھڈے مارے، اور والدہ میری بھاگنے لگی۔ چھوٹا سا گھر تھا، گلی سنسان تھی، رات کا وقت تھا، وہ بھاگتی رہی لیکن کہیں بھاگ نہ سکی، میں نے اپنی والدہ کو مارا۔ وہ کہنے لگا کہ میں پھر رات میں سو گیا، رات کو سویا تو میرے پاؤں کے اندر درد اٹھا، اور ایسا درد اٹھا کہ میں صبح ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ یار اس کی تو ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ اتنی قلیل وقت کے اندر اس طرح کا درد، سارے ٹیسٹ کروائے سب کلیئر لیکن معاملہ سمجھ نہیں آ رہا۔ پھر اس ڈاکٹر نے کسی اور کے پاس ریفر کیا، وہ پھر کسی اور ڈاکٹر کے پاس گیا، اس کو بھی سمجھ نہیں آیا، اس نے پھر اپنے سینئر کے پاس ریفر کیا، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے بڑے بڑے ڈاکٹر کے پاس گیا لیکن کسی کو میرا معاملہ سمجھ نہیں آیا۔ کہتا ہے کہ پھر اینڈ یہ نکلا کہ میری ٹانگ جو ہے
وہ جس پاؤں سے میں نے ٹھڈے مارے تھے وہ پاؤں میرا سوج گیا، ٹانگ سوج گئی، ہاتھ میرا شل ہو گیا، ہاتھ کام نہ کرے۔ اسی اثناء میں میرے بیوی بچے چھوڑ کر چلے گئے، بچوں نے جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیا، دکانیں تھی، مکان تھی، سب وہ انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اور کہتا ہے کہ پھر مجھے ایک ایسا وقت آیا کہ ٹانگ کٹوانی پڑی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر یہ ٹانگ نہیں کٹی تو یہ مرض بڑھتا جائے گا، پورا جسم مفلوج ہو جائے گا اور اس صورت کے اندر تم ناکارہ ہو جاؤ گے۔ تو اس نے کہا میری ٹانگ کو کاٹ دیجئے، چنانچہ ٹانگ کو کاٹا گیا۔ کہتا ہے کہ جب وہ ٹانگ کٹی اور وہ زخم پھر صحیح نہ ہوا، اس زخم کے اندر پیپ بنتے 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 چلی گئی اور وہ زخم پھر دوبارہ صحیح نہ ہوا، یہاں تک کہ میں ایک ٹانگ سے ایک پاؤں سے معذور ہو گیا۔ کہتا ہے کہ بچوں نے گھر سے نکال دیا مجھے، میری جائیداد کے اوپر قبضہ ہو گیا، کھانے کے لیے میں ترس رہا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں 4 سال تک بھیک مانگتا رہا، 4 سال تک بھیک مانگتا رہا۔ ایک گلی کے نکڑ کے اوپر بیٹھ کر لوگ آتے اور مجھے بھیک بھی اس طرح دیتے جس طرح کتے کو روٹی ڈالی جاتی ہے، جس طرح کتے سے دور کھڑے ہو کر روٹی ڈالی جاتی ہے۔ کہا کہ مجھ سے اس طرح لوگ آ کر بھیک دیتے، کیوں؟ وجہ کیا تھی کہ میرے جو زخم تھا اس کی بدبو اتنی تھی، اس کی پیپ اتنی تھی، اس کی گندگی اتنی تھی کہ کوئی قریب آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو وہ شخص رونے لگا اور کہنے لگا کہ پھر کیا ہوا؟ اسی اثناء میں مولانا عبدالشکور دین پوری کا ان کا وہاں کوئی اجتماع تھا، وہاں انہوں نے خطاب کرنا تھا، وہ وہاں سے گزر رہے تھے تو وہ مولانا کو بلانے لگا۔ مولانا گزر رہے تھے وہاں سے، انہوں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ زندگی کا ایک ایسا گناہ کیا ہے کہ جس کی پکڑ آج تک مجھ پر ہے، آج تک میں صحیح نہیں ہو پایا، آج تک جو ہے میری یہ ٹانگ صحیح نہیں ہو پائی، اس لیے کہ اس ٹانگ سے میں نے اپنی والدہ کو مارا تھا، اس ہاتھ سے میں نے اپنی والدہ کے اوپر ظلم کیا تھا، اور اس ظلم کے اندر میری والدہ نے مجھے اس وقت بد دعا دی تھی اور اپنے رب سے شکوہ کیا تھا کہ اے میرے رب تو نے اولاد اس لیے دی تھی مجھے کہ آج یہ مجھے ذلیل کرتا، اے میرے رب میں نے اسی لیے اس کو پالا تھا، سنبھالا تھا، نوجوان کیا، اس لیے کہ آج یہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا۔ کہا کہ اس وقت جو میری والدہ نے بد دعا دی تھی، اس بد دعا کے نتیجے کے اندر آج یہ میرا حال ہے۔ اب میں اپنے رب سے موت مانگتا ہوں تو موت بھی نہیں آتی، لوگ بھی قریب نہیں آتے۔ تو وہ مولانا عبدالشکور صاحب رونے لگے اور کہتے ہیں کہ مولانا عبدالشکور دین پوری کہتے ہیں یہ واقعہ سن کر مجھے 7 دن تک بخار رہا، 7 دن تک۔ کہتے ہیں 7 دن تک میں کوئی خطاب نہیں کر پایا، میرے سارے پروگرام کینسل ہو گئے اس واقعے کو سن کر۔ 7 دن تک کہتے ہیں کہ وہ واقعہ میرے ذہن کے اندر گھومتا رہا، اس کی کہانی گھومتی رہی کہ ایک بدبخت نے اپنی والدہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا اور رب نے کیسی اس کو سزا دی۔ بچے دور ہو گئے، والدہ دور ہو گئی، جائیداد بک گئی، اور پھر رب نے ایسا کیا کہ کھانے کے لیے ترستا، لوگ اسے کتے کی طرح پھینکتے بھیگ کہ یہ لو، یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے، اور ایسا مقدر، اور رب سے دعا کرتا ہے کہ اللہ پاک مجھے موت دیتے، موت بھی نہیں آتی تھی۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہاری ماؤں کو ذلیل کیا جانا لگے، جب نوجوان نسل اپنے باپ کو ذلیل کرنے لگے، نوجوان نسل اپنی والدہ کو ذلیل کرنے لگے، سمجھ جاؤ قیامت قریب ہے، اب قیامت دور نہیں ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ تو آج بھی ہمارے پاس موقع ہے، اگر کوئی والدین کے ساتھ ناراضگی ہے تو اسے دور کر لیا جائے۔ والدین والدین ہوتے ہیں، بچے بچے ہوتے ہیں۔ بچے بڑے ہو جائیں، قد کے اندر ہو سکتے ہیں، لیکن عہدے کے اندر، رتبے کے اندر نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ یہ رتبہ میرے رب نے مقرر کیا ہے، یہ رتبہ میرے رسول نے دیا ہے والدین کو، اس رتبے کے اندر ہم کمی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ پاک ان کا سایہ اپنے بچوں پر تا دیر قائم اور دائم فرمائے، جن کے والدین جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا